بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. ویلکم ٹو ایپیسوڈ 3 آف سورہ یوسف سیریز. الحمدللہ جی ہم نے دو جو ایپیسوڈس کی، پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سورہ یوسف کے یونیک فیچرز کیا ہیں. سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا کیا رول تھا ان ڈیلنگ ود یوسف علیہ السلام. اپنے ڈیفیکلٹ بردرز سے کیسے ڈیل کیا انہوں نے، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کیسے اپنے چلڈرن کو ڈیل کیا، اور کس طرح فیملی کانفلکٹس کو سالو کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے ڈیفیکلٹ لوگوں سے ڈیل کرنا چاہیے. سو آئی ہوپ اٹ واز بینیفیشل. آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 3 میں، جو کہ اس دور کا بہت بڑا ایشو بھی ہے، اینڈ دیٹ از ڈیلنگ ود ٹیمپٹیشنز. تقریباً اگر میں آپ کو ریشو بتاؤں کہ ہمیں جو سوالات آتے ہیں تو اس میں اگر میں کہوں کہ 8 آؤٹ آف 10 کویشچنز اس ایشو پر ہوتے ہیں تو میں ایگزیجریٹ نہیں کروں گا. اور وہ کویشچن کیا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹیمپٹیشنز، پرٹیکولرلی سیکشول ٹیمپٹیشنز کی یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم ایک ہائپر سیکشولائز سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی یوتھ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں ان چیزوں کو لے کے. سو سورہ یوسف، چونکہ اس میں نے آپ کو پہلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ یہ ایسی سٹوری ہے احسن القصص، جس کو اللہ نے بیسٹ آف سٹوریز کہا، اور اس میں ٹائم لیس لیسنز ہیں، یعنی کہ تا قیامت یہ لیسنز اپلائی ہوتے رہیں گے. اور ہر ینگسٹر، ایوری پرسن ہو از اسٹرگلنگ ایون ود دیز ٹیمپٹیشنز، ہی اور شی کین ریلیٹ ود سورہ یوسف اینڈ دا اسٹوری آف یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ. تو یوسف علیہ السلام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے کئی بار سٹوری سنی ہوگی کہ ان کو سیڈیوس کیا گیا، ورغلایا گیا. عزیز مصر کی جو وائف تھیں، بعد میں انہوں نے ریپینٹ بھی کیا، آئی ول کم ٹو دیٹ. بٹ بیفور دیٹ جو بہت ہی کٹھن سچویشن تھی، کیونکہ وہ کٹھن اس لیے تھی کیونکہ آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام واز اراؤنڈ ہر اینڈ شی واز اراؤنڈ یوسف علیہ السلام. تو یہ بہت ہی ایک مشکل سچویشن ہوتی ہے. اور یوسف علیہ السلام تھے بھی ایک سلیو. آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں بالکل بھی سلیوز کے رائٹس نہیں ہوتے تھے. ایک سلیو کو خریدنے کا مطلب ہوتا تھا کہ آپ نے اسے کمپلیٹلی اون کر دیا، یعنی سلیوز کا کوئی اوپینین نہیں ہوتا تھا، سلیوز یس یا نو نہیں کہہ سکتے تھے. تو ایک تو یوسف علیہ السلام چونکہ وہ تھے بھی اس وقت سلیو، اور وہ ان کے گھر میں بھی تھے، عزیز مصر کی وائف کے گھر میں. اور عزیز مصر کی وائف وہ یوسف علیہ السلام پہ فدا ہو گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ہی واز ویری ہینڈسم، ویری کیرزمیٹک. دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے. تو دیکھیے اس سے ایک بات تو یہ پتہ لگتی ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسن ہونے کے باوجود اتنی زبردست پرسنالٹی، مطلب ان امیجنیبل کیا شخصیت ہوگی یوسف علیہ السلام کی، کیا چہرہ ہوگا ان کا، کتنا ریڈینٹ چہرہ ہوگا، اور کتنے ہینڈسم ہوں گے یوسف علیہ السلام. تو اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ناٹ ایوری ون کین ہینڈل دا لکس ود آنر اینڈ ود گریس. یعنی آپ نے دیکھا ہے نا اکثر کہ جن لوگوں کو، پرٹیکولرلی یہاں پہ میں مردوں کی بات کروں گا، کہ جن مردوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھی ہائٹ دی اور کچھ حسن دیا، لکس دیں، تو ان سے ہینڈل نہیں ہوتا. ود گریس ہینڈل کرنے کی بات کر رہا ہوں. ایک تو غرور آ جاتا ہے، اور غرور جب آتا ہے تو دے لک ڈاؤن اپون ادرس. اور غرور کے ساتھ پھر ایک وہ اللہ معاف کرے غلط سائڈ پہ جانے کے بہت چانسز ہوتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے لکس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افیئرس چلائے جائیں، زیادہ سے زیادہ گرل فرینڈز رکھی جائیں، یعنی ہر کوئی مجھ پہ جان دے وغیرہ وغیرہ، جیسے دکھایا جاتا ہے موویز میں کہ ایک کیرزمیٹک اور ہینڈسم شخص کی چال کیا دکھائی جاتی ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا دکھایا جاتا ہے، اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک پلے بوائے ٹائپ کریکٹر ہے. سوری ٹو یوز دس ورڈ، بٹ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام دا موسٹ بیوٹیفل، موسٹ ہینڈسم مین ان دا ورلڈ. دا وے ہی ہینڈلڈ ہز بیوٹی، یعنی تمام نوجوانوں کے لیے مثال ہے. آنکھوں میں حیا، نظروں کو جھکانا، اے واک آف گریس، اے واک آف ہیوملٹی، اور ایک ذرہ برابر بھی دل میں ایٹمز ویٹ بھی ایروگنس نہیں، دوسروں کے کام آنا، اور ہمیشہ اللہ کی حمد بیان کرنا. سو یہ بڑے یونیک ایٹریبیوٹس ہیں ایک یوتھ میں. سو بہرحال میں نے جیسے کہا کہ یوسف اسلام سنس ہی واز ویری کیرزمیٹک اینڈ اٹریکٹیو، تو وہ جو خاتون تھی عزیز مصر کی وائف، وہ ان پہ فدا ہو گئی. اور میں نے کہا کہ یہ جو بات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیے اللہ نے کہا دا ون ان ہوز ہاؤس یوسف واز. یہ بڑا امپورٹنٹ سینٹینس ہے. دا ون ان ہوز ہاؤس یوسف واز ساؤٹ ٹو سیڈیوس ہم، کہ وہ جو کہ یوسف جن کے گھر میں تھا، اس نے یوسف کو سیڈیوس کیا.
اب یہ جملہ اتنا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یوسف علیہ السلام واز آلویز دیئر. ایک ہے نا کہ آپ ایک جگہ گئے اور وہاں سے بس آپ واپس آ گئے تو بھول جاؤ گے, آپ جو ہے ڈائیورٹ ہو جاؤ گے. لیکن وین یو آر اراؤنڈ دیئر موسٹ آف دا ٹائم, کیونکہ یوسف علیہ السلام رہتے بھی وہیں تھے اور ان کو سرو بھی کرتے تھے, تو دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. سو وہ نظریں جمائی ہوئی تھی یوسف علیہ السلام پہ, اور طرح طرح سے کوشش کی ہوگی انہوں نے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے یوسف السلام کو جب دروازے بند کر کے کہا کہ کم لیٹس ڈو اٹ, جیسے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. یہ اصل میں سیریز آف ایونٹس تھے وچ لیڈ الٹیمیٹلی ٹو دس بگ ایونٹ, کہ اس نے آخر کار کھلم کھلا آفر کر دی. اس سے پہلے کیا ہوا ہوگا وہ اگر ہم سوچیں, اس سے پہلے کس طرح سے وہ بات کرتی ہوگی یوسف السلام سے, سگنلز دیتی ہوں گی, کس طرح سے وہ اٹریکٹ کرتی ہوں گی, کس طرح کی ان کی ڈریسنگ ہوگی وغیرہ وغیرہ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیلز, although کافی ڈیٹیل اس پہ آتی ہے, بٹ یو گیٹ دا پوائنٹ کہ اٹ واز ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ فار یوسف علیہ السلام. اور کوئی بھی ہو اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا, اور یوسف علیہ السلام بھی انسان ہی تھے, لیکن انہوں نے اپنی ڈگنیٹی کو تھرو آؤٹ مینٹین کیا ہے, اپنے آنر کو مینٹین کیا ہے, اور اپنی گریس کو مینٹین کیا. اور آخر کار یہ جب واقعہ ہوا کہ جب اس نے سارے دروازے بند کر کے, اور دا وے شی ایکچولی لیڈ آن دا بیڈ, اور پھر انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کہ آ جاؤ, تو اس میں آپ کو آیت نمبر 24 سنانا چاہوں گا سورہ یوسف میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, اینڈ شی سرٹنلی ڈٹرمنڈ ٹو سیڈیوس ہم اینڈ ہی وڈ ہیو انکلائنڈ ٹو ہر ہیڈ ہی ناٹ سین دا برہان آف ہز لارڈ, دا پروف آف ہز لارڈ. اللہ اکبر, بہت زبردست لیسن ہے. دیکھیے, اللہ جب کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی سائن ضرور دکھاتے ہیں, کوئی برہان ضرور دکھاتے ہیں. مختلف اوپینینز آتے ہیں برہان اور سائن سے کیا مراد ہے. ایک میں تفسیر کے اوپینینز ہیں, ایک اوپینین میں ہے کہ ان کو ان کے والد کا چہرہ دکھایا گیا, ایک میں ہے انہیں قرآن کی آیت دکھائی گئی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کیونکہ قرآن لوہے محفوظ میں تو شروع سے ہے نا, تو اللہ دکھا سکتے ہیں قرآن کی آیا, تو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اس طرح مختلف اوپینینز آتے ہیں. اسی طرح آیا ایک اوپینین کے شیطان دکھایا گیا ہنستے ہوئے, کہ شیطان جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے, تو یوسف السلام کو دکھایا گیا کہ بیویر وغیرہ وغیرہ. بہرحال جو بھی سائن تھا, جو بھی پروف تھا, یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ہی وڈ ہیو انکلائنڈ ٹو ہر ہیڈ ہی ناٹ سین دا پروف آف ہز لارڈ. یعنی یہ فتنہ بہت بڑا ہے, یہ ٹیمپٹیشن بہت بڑی ہے, عورت کی جو ٹیمپٹیشن ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, میں نہیں چاہتا کہ عورتیں اس سے کچھ نیگیٹو لیں. دیکھیں, عورت بہت عظیم کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اور ایون یہ جو خاتون تھی انہوں نے بھی بعد میں ریپینٹ کیا, ان کا بھی بڑا درجہ ہے کیونکہ انہوں نے ریپینٹ کیا. تو عورت جو ہے وہ بطور ماں, بطور بیٹی, شی ہیز اے گریٹ اسٹیٹس. یہاں پہ ایک فیکٹ کی بات ہو رہی, نیچرل فیکٹ کی بات ہو رہی ہے, اور وہ نیچرل فیکٹ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے عورت کو اٹریکٹیو بنایا ہے, تو مرد کی سائیکالوجی سے بات کروں کہ مرد کے لیے بہت بڑا ایک ٹیسٹ اور ٹرائل بن جاتا ہے. اینی وے, اور دس از ویری ریئر. دیکھیے, زیادہ تر عورت کو مرد ورغلاتا ہے, مرد آفر کرتا ہے. دس از اے ویری ریئر سچویشن جہاں پہ عورت نے کھلم کھلا جو ہے وہ آفر کی اور ورغلایا. اور اس سچویشن میں بہت 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 مشکل ہوتا ہے مرد کے لیے نو کرنا, کیونکہ دا وے مین آر کریٹڈ ٹو بی آنیسٹ. تو یہ بات اصل میں کہ یوسف علیہ السلام کو بچانے والے اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے. تو اللہ رب العالمین آگے ایک بات کرتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے قابل غور ہے, اینڈ وی ہیو ٹو پونڈر اوور اٹ اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ, اور اس سے پہلے کہا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ, کہ and thus it was that we should avert from him evil and immorality. اور یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا یوسف کے لیے کہ اس کو ہم نے فحش کام سے اور برے کام سے بچانا ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ دیکھیے, جو بندہ بچنا چاہ رہا ہے اللہ اسے بچا لیتا. اور یوسف علیہ السلام ہیڈ اے بیک گراؤنڈ. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی دیکھیں انہیں تو اسپیشلی اللہ نے بچایا ہے, ان کا کیا کمال. دیکھیں ان کا کمال ہے, ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا ایک بیک گراؤنڈ, ایک پاسٹ شو کیا کہ نہیں کر رہے, وہ بالکل بھی برائی کی طرف نہیں جانا چاہتے.
اور وہ بچ رہے ہیں، وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. پاسٹ بھی تو ہے نا، یہ ایک واقعہ تو نہیں ہوا، یہ تو سیریز آف ایونٹس ہیں اس کے پیچھے. تو انہوں نے اللہ کو دکھایا کہ وہ بچنا چاہتے ہیں. تو 10 اللہ کہتے ہیں 10 وی ڈیسائیڈڈ 10 اٹ واز کہ ہم نے یوسف کو فحش اور برے کام سے بچانا تھا. تو یہ مت سمجھیے کہ یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ بچنا نہیں چاہتے تھے اور بس اللہ نے انہیں بچا لیا. نہیں، ایک بیک گراؤنڈ ہے. ثابت ہوا کہ جو نوجوان خالص نیت سے بچنا چاہتا ہے اور کچھ نہ کچھ سٹیپس لے رہا ہے، کچھ دکھا رہا ہے اللہ کو. دیکھیں ایک بندہ سٹیپس ہی نہیں لے رہا، اس کو ایک تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ حرام کر رہا ہے، جیسے وہ کیفیت نہ آ جائے کہ ایک بندہ حرام کو عادت بنا لے، اللہ معاف کرے کتنی بری بات ہے. لیکن ایک بندہ ہے اس کو پتہ ہے میں حرام میں خدا نہ خواستہ اگر انوالوڈ ہوں یا انوالو ہونے کے میرے چانسز ہیں. جیسے حرام ریلیشن آج کل بہت کامن ہے. کئی نوجوان سوال کرتے ہیں کہ علی بھائی ہم اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں لیکن ٹیمپٹیشن ہوتی ہے بار بار کہ بات کرو، چیٹنگ کرو، دوبارہ کانٹیکٹ کرو وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ. یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ ٹیمپٹیشن کے باوجود سٹیپس لے رہے ہو، آپ نہیں میسج کر رہے. آپ ایون کچھ لوگ فیس بک میسنجر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ نمبر بلاک کر دیتے ہیں. تو دے آر ٹیکنگ دا اسٹیپس. تو یہ سارے سٹیپس اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. کیپ اٹ اپ، یہ آپ نے کرنے ہیں یہ سٹیپس. کیوں؟ یہ سٹیپس کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پروو ہو جائے گا آپ کی طرف سے کہ آپ بچنا چاہ رہے ہیں، اور پھر اللہ کی بڑی مدد آئے گی. جیسے یوسف علیہ السلام کو بڑے موقع پہ بڑی مدد آئی. اللہ نے کہا کہ اسی طرح انہو من عبادنا المخلصین، انڈیڈ ہی واز آف ہر چوزن سرونٹس، وہ ہمارا مخلص بندہ تھا، اسی لیے ہم نے اسے بچایا ہے. تو مخلص بنے، اخلاص کے ساتھ چلے. اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلص. سبحان اللہ، میرے پاس ایک ینگسٹر آیا اور ہی واز گوئنگ تھرو اے ویری ٹف ٹائم ود ریگارڈس ٹو ایک ایشو تھا، میرج کا کوئی ایشو تھا. ان کی وائف چلی گئی تھی، کوئی ظاہر ہے کنفلکٹ ہو گیا تھا. تو یہ مرد پہ بڑا ایک کٹھن ٹائم ہوتا ہے جب وائف چلی جائے اپنے گھر، تو مرد اکیلا ہے. اور عورتوں پہ بھی آبویس سی بات ہے، لیکن مردوں پہ زیادہ ان ٹرمز آف دیز ٹیمپٹیشن. تو انہوں نے آ کے مجھے ایک جملہ کہا تو مجھے بڑا پسند آیا ان کا جملہ، اور انفیکٹ ہی اسٹارٹیڈ ٹو کرائے. انہوں نے کہا کہ علی بھائی میں بڑی مشکل میں ہوں، کوشش تو میں کر رہا ہوں ریکنسیلیشن کی، معاملہ جو بھی تھا یہ ایک الگ بحث ہے اینی وے. تو انہوں نے کہا کوشش تو میں کر رہا ہوں ریکنسیلیشن کی، لیکن اکیلا ہوتا ہوں، اکیلا پن ہوتا ہے اور بڑے اٹیکس ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان ڈاؤن ہوتا ہے تو شیطان کے زیادہ اٹیکس ہوتے ہیں کہ گناہ کی طرف جاؤ. بڑے کم لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹ ٹائم میں گناہ سے بچیں اور ڈیفیکلٹ ٹائم میں گریس کے ساتھ ڈیفیکلٹ ٹائم کو جو ہے وہ گزاریں. بہرحال تو اس نے پھر ایک جملہ کہا کہ نہیں، مجھے ایک چیز بچا لیتی ہے کہ یار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے وفائی نہیں کرنی، میں نے اپنے خالق سے بے وفائی نہیں کرنی، میں نے اپنے رب سے بے وفائی نہیں کرنی جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے. تو یہ جملہ بڑا پاورفل تھا اور مجھے اس وقت بڑا اس پہ فخر بھی ہوا. سبحان اللہ. سو دس از اٹ. یہ جو کوشش ہے، یہی کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا. تو سوچا کریں میں نے مخلص بننا اور اللہ رب العالمین سے میں نے بے وفائی نہیں کرنی. اچھا، اسی کانٹیکس میں ایک اور آیا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ہم ڈسکس کریں ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹیمپٹیشنز. ٹیمپٹیشنز کے حوالے سے ایک نفس ہے، نفس امارہ، جو کہ خواہشات اور نفسانی خواہشات کی طرف اکسانے والا ہمارے اندر انٹرنل ایک میکانزم ہے. نفس کی 3 اسٹیٹس ہیں نا، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ. تو یہ جو اسٹیٹ ہے نفس امارہ، اس کا ذکر آیت نمبر 53 میں ہوا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اینڈ آئی ڈو ناٹ ایکوٹ مائی سیلف، اور میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. کیا مراد ہے؟ انڈیڈ دا سول، انڈیڈ جو نفس امارہ ہے، از اے پرسسٹنٹ انجوائنر آف ایول. بے شک جو نفس امارہ ہے وہ سو سے مراد یہاں پر ہے ایول کی طرف جو ہے وہ اکساتا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب اپنا خاص کرم کر دے، رحم کر دے. ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا جو رب ہے وہ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے. تو دیکھیے ثابت کیا ہوا کہ ہم سب کے ساتھ نفس امارہ جڑا ہوا ہے. اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے، لیکن جس پر اللہ اپنا خاص رحم کر دے. اس سے ثابت ہوا کہ اللہ سے اس خاص رحم کی دعا بھی کرنی چاہیے.
اور یہ خاص رحم خاص کرم انہی کو ملتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام ہیڈ اے بیک گراؤنڈ. یہ ایسے نہیں ہوا نعوذ باللہ کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی جو ہے وہ خواہش تھی اور پھر اللہ نے اسپیشل بچا لیا. نہیں، یہ اصل میں بات ہے کہ یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے تھے اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو دیکھیے کیا ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام ان کی پوری نیت تھی بچنے کی اور اس نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کو سائن دکھایا. بہت ہی وہ پاورفل سائن ہوگا، جیسے میں نے کہا مختلف آراء آتی ہیں، مختلف اوپینینز، بٹ ایک سائن دکھایا اور وہ سائن دیکھ کر انہوں نے اس سائن سے فائدہ اٹھایا اور بہت 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 مشکل ٹائم پہ ہی رین اوے. انہوں نے کہا کہ بس بھاگ جاؤں میں یہاں سے. تو دیکھیے دس از اٹ، دس از دا میکینزم کہ سب سے پہلے اللہ کو اخلاص شو کیجئے کہ میں نے بچنا ہے اور کوئی نہ کوئی اصلاحی ایکشنز لیتے رہیں. ڈو سم تھنگ ٹو چینج یور سچویشن. جائیں کسی سے جا کر ملیں، ڈسکس کریں، کسی سے مشورہ کریں، اس سے پوچھیں، کسی اسکالر کے پاس جائیں، کسی نیک آدمی کے پاس جائیں کہ بھئی میں ان چیزوں میں انوالوڈ ہو گیا ہوں، کیسے نکلوں، کیا کروں. اللہ سے دعا کریں، کچھ ایکشنز لیں. یعنی مثال کے طور پہ میں بھی موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے سویا کریں، اپنے نفس پہ قابو پایا کریں، رات کو انٹرنیٹ آف کر دیا کریں. جو چیزیں ٹریگرنگ ہیں، جیسے اگر آپ چیٹنگ بہت کر رہے ہیں، میسنجر ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں وغیرہ وغیرہ. پوائنٹ از کہ یو ہیو ٹو شو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ، یو آر میکنگ سم ایفرٹس، اور پھر اللہ رب العالمین آپ کو سائنس دکھانا شروع کریں گے، پھر اللہ آپ کو صبر دینا شروع کریں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسپیشل مدد بھیجیں گے. دیز آر سم آف دا تھنگز وچ یو نیڈ ٹو ڈو. اور پھر آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، یعنی ان کا کردار آپ دیکھیے کہ جب وہ اس ہال سے گزرتے ہیں جو کہ اس نے پورا خاتون نے بعد میں ایک اور اس نے چال چلی کہ وہ جو عورتیں جو کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھو یوسف پر فدا ہو گئی، تانے مارتی تھی نا اس کو، عزیز مصر کی وائف کو، جو اس علاقے کی عورتیں تھیں کہ یہ دیکھو اپنے سلیو پر، اپنے غلام پر فدا ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، ان کو میں دکھاتی ہوں. اور پھر انہوں نے پوری ایک سیٹنگ کی اور ہال میں بیٹھیں اور عورتوں کو بٹھایا، انہیں فروٹ کاٹنے کے لیے دیا. آپ نے پڑھا ہوا واقعہ. پھر یوسف علیہ السلام جب چل کر آئے، اللہ اکبر، کیا ڈگنیٹی کی وہ چال تھی. یعنی کس طرح وہ نظریں جھکا کر چل رہے تھے اور کس ڈگنیٹی سے، ہیوملٹی سے چل رہے تھے. اور عورتوں کو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، یعنی وہ دیکھتی رہیں یوسف علیہ السلام کو، انگلیوں پہ کٹ لگ گئے. تو پھر اس عورت نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی بہت ہی حسین انسان ہے، بلکہ کہا یہ تو فرشتہ ہے. یعنی فرشتے سے مراد ہے بہت ہی کوئی حسین مخلوق ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا کیا کردار تھا کہ وہ بہت ہی ایک عاجز اور بہت ہی ایک ڈگنیٹی والی اور حیا والی چال چل کر آ رہے تھے. کمپیئر اٹ ود دا موویز جو ہمارے ینگسٹرز دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہیرو دکھایا ہوا ہے اس نے باڈی بنائی ہوئی ہے، وہ اپنی باڈی کو بھی فلانٹ کر رہا ہے، اس نے شرٹ کے بٹن بھی کھولے ہوئے ہیں، اس نے چین پہنی ہوئی ہے، منہ میں سگار ہے، اینک پہنی ہوئی ہے، اور فل فلانٹ کرتا ہوا آ رہا ہے کہ سب مجھ پہ جان چھڑکیں. اللہ اکبر. تو دیکھیں ٹرو مسکولینٹی از ان ہائڈنگ what you have, and true masculinity is in lowering your gaze. اصل مسکولینٹی، اصل مردانگی تو یہ ہے نا کہ آپ برائی سے بچو. اگر آپ اتنے مسکولین ہو، اتنے مرد ہو، تو برائی سے بچ کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ سے وفادار ہو کر دکھاؤ. اصل بات تو یہ ہے. اور پھر دیکھیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے کیا کمال دعا کی کہ اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے بجائے کہ میں یہاں پر ہی رہوں اور فتنے کا شکار ہو جاؤں. تو دیکھیں فتنے سے بھاگنا ضروری ہے. اگر آپ فتنے والے ماحول میں ہی رہیں گے، فتنے کے ارد گرد رہیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا. سو بہرحال ایک دعا بھی ہے اس حوالے سے، مختلف دعائیں ہیں. ایک دعا بڑی انٹرسٹنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائی، اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی. تو اس دعا میں جو ہے وہ شرمگاہ کے فتنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. وحسن فرجی وطہر قلبی، کہ نفس کی پاکی، دل کی پاکی، اس کی بھی بات کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک من شر بصری ومن شر سمعی ومن شر فرجی، کہ اللہ میں اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی سماعت کے شر سے اور اپنی شرمگاہ کے شر سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں. مختلف دعائیں ہیں اس حوالے سے کہ سیکشول ڈیزائرز کے اگینسٹ جو ہے وہ کس طرح سے
دعا کیجیے. اور پھر یہ بھی دعا ہمیں ملتی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ ہم اللہ سے مانگتے کہ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے میں بھی نہ کیجیے. تو بڑی خوبصورت یہ دعائیں ہیں. بہرحال ٹو وائنڈ اپ کچھ باتیں ینگسٹرز کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں دیر از نو ڈاؤٹ کہ آج بہت کٹھن دور ہے اور بہت یہ فتنہ عروج پر ہے بیکاز آف applications like Snapchat and Instagram, WhatsApp, Facebook وغیرہ وغیرہ، اللہ معاف کرے، اور ٹک ٹاک، اور سب سے جو بیکار گھٹیا ایپس، میں تو یہ ورڈ یوز کروں گا اسنیپ چیٹ، جہاں پر اٹس ویری ایزی ٹو گیٹ ڈائیورٹیڈ. وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے، مرد بھی عورت بھی. ایک ریس لگی ہوئی ہے، خواہشات نفسی میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، اور وہاں پہ کھلم کھلا ایک دوسرے سے چیٹنگ، پھر تصاویر کی شیئرنگ وغیرہ وغیرہ. اینڈ سیم گوز فار انسٹا. بہرحال کسی بھی پلیٹ فارم کو دعوت کے کام کے لیے، اچھے کام کے لیے یوز کرنا اوبیسلی یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اپنے دل سے پوچھیے کہ کیا آپ ان پلیٹ فارمز پہ ہیں تو کیا وہ پلیٹ فارمز آپ کو زیادہ فائدہ دے رہے ہیں یا نقصان دے رہے ہیں؟ آر دے ہیلپنگ یو گرو ان ایمان، اور آر دے ایکچولی ہیلپنگ یو، اور آر دے ایکچولی افیکٹنگ یور ایمان؟ یہ آپ خود سنسیئر ہو کے، مخلص ہو کے اپنے دل سے پوچھیں، اور جو آپ کو جواب ملے پھر اس کے مطابق ایکشن لیں. میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا. پوائنٹ از کہ فتنے سے بھاگنا بھی ضروری ہے. کچھ باتیں انشاءاللہ موٹیویٹ کرنے کے لیے ینگسٹرز کو کہ دیکھیے یہ جو ایک پیک ایک خواہش آتی ہے، ڈیزائر کی، ٹیمپٹیشن جو آتی ہے، جو نوجوان اس پیک ٹیمپٹیشن کو اگنور کر دے گا اللہ کی خاطر اور مقابلہ کرے گا اس کا، ریسٹ ایشورڈ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت دے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت وعدے ہیں. دنیا میں کیا دے گا؟ دنیا میں سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین اسے غنا دے گا، رچنس آف دی ہارٹ، یعنی اس انسان کو کنٹینٹمنٹ دے گا اللہ تعالیٰ، سیٹسفیکشن دے گا، اس کو خود اعتمادی آئے گی، یعنی اس کو فخر ہوگا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اپنے کریٹر کے لیے بچ گیا. اس میں کانفیڈنس بڑھے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کلیئرٹی آف تھاٹ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وزڈم دے گا، حکمت دے گا. جیسے یوسف السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے اسے علم بھی دیا تھا، حکمت بھی دی تھی. علم بھی بہت بڑا گفٹ ہے، حکمت بھی بہت بڑا گفٹ ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نور دے گا، اس کے دل میں نور دے گا. اس کے دل میں جب نور آ جائے گا تو اس انسان کا نیکی کرنے کا دل کرے گا، اور جب وہ نیکی کرے گا تو اسے اصل مقصد حیات جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا، اور اسے زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. تو اس لیے ینگسٹرز دیر آر اے لاٹ آف بینیفٹس اگر آپ اللہ کی خاطر اس وقت برداشت کر جاتے ہیں، اس وقت ٹیمپٹیشن کو اگنور کر دیتے ہیں جب پیک پر ہوتی ہے، اور اللہ رزق بڑھائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورۃ طلاق آیت نمبر 2. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو نکال لے گا، مصیبتوں سے نکال لے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا. دیکھیے بڑے کم لوگ ہیں، میں نے کہا جو ڈیفیکلٹ ٹائم میں گناہوں سے بچ جاتے ہیں، تو ان کم لوگوں میں آ جائیے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ بے شک میرے شکر گزار بندے تو کم ہی ہیں. ایک شخص تھا، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا، اے اللہ کم والوں میں بنا دے، اے اللہ کم والوں میں بنا دے، اے اللہ کم والوں میں بنا دے. حضرت عمر بڑا حیران ہوئے، کہتے یہ کیا دعا ہے؟ کہتا امیر المومنین آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ بے شک کم لوگ ہی ہیں جو میرے شکر گزار بندے. اللہ اکبر. تو ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے اللہ معاف کرے وہ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں. بٹ یو ہیو ٹو شو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ بچنا چاہتے ہیں، اور اس موقع پہ آپ برداشت کر لیں گے. تو میں نے آپ کو دنیاوی فوائد بھی بتایا کہ اللہ رزق بھی بڑھائے گا، نور بھی عطا کرے گا، غنا بھی عطا کرے گا، اور اللہ اس سے بہتر چیز ریپلیس کر کے آپ کو دے گا. اللہ اکبر. اور ابھی تو اخروی جو فوائد ہیں، 7 انڈر دا شیڈ آف تھرون آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. میدان حشر میں سخت گرمی ہوگی، دھوپ ہوگی، تو لوگ چھاؤں کی تلاش میں ہوں گے. آج 5 منٹ گرمی کے موسم میں نہیں کھڑا ہوا جاتا باہر، تو سوچئے سورج جب اتنا قریب آیا ہوگا، لوگ بہت پیاسے ہوں گے.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوگ التجا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ یہاں سے نکال دے، یہاں سے نکال دے۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے۔ ان میں سے ایک وہ کیٹیگری ہے نوجوانوں کی جو دعوت گناہ انہیں ہوتا ہے اور وہ اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک کیٹیگری وہ نوجوانوں کی بھی ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں ٹائم گزارتے ہیں اور مسجد میں وقت گزارتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا بڑا اخروی فائدہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر جنت میں کیا کیا مزے ہوں گے، ہر پلیجر وہاں پہ پورا ہو سکتا ہے۔ حوروں کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اوپنلی کلیئرلی بتایا ہے قرآن مجید میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں، جنتوں کے باغات ہیں۔ کیا وہاں پہ لائف ہوگی، کیا زندگی ہوگی۔ اور وہاں پہ حوروں کا بھی تذکرہ ہے، حور مقصورات، کہ حوریں جو کہ خیموں میں ہیں، حیا والی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ایکسپلین کیا ہے۔ تو اسی طرح عورتوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے ڈیفینیٹلی، ان کے بھی ازواج وہاں پہ، ان کا بھی تذکرہ ہوا ہے، ان کے اسپاؤزز کا، اینڈ واٹ ایور دے ڈیزائر فار۔ تو جنت جو ہے یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تو اس کے ریوارڈ دنیا میں بھی بہت ہے، آخرت میں بھی بہت ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کنٹرول نہ کر سکے تو پھر یہ ایک ایسی لت ہے، پھر یہ ایک ایسی گندی ایڈکشن ہے کہ ونس یو گیٹ انٹو اٹ تو پھر میرے بھائی میرے بہن بہت نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بڑا سمارٹ ڈیسیجن لیں، عقل مندی کا مظاہرہ کریں۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ خواہشات نفسی کے حوالے اپنے آپ کو نہ کیا جائے، اینڈ یو کین ڈو اٹ۔ آپ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سائیکولوجیکل امیونٹی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنٹرول بھی دیا ہوا ہے۔ آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ ول پاور لے کر آئیں۔ میں جیسے یوتھ سے اکثر یہ بات کرتا ہوں، کئی نوجوانوں سے، کہ سچ بتاؤ، میں تمہیں ایک سچویشن دیتا ہوں، سچ بتاؤ۔ اگر تمہیں کوئی کمپنی آفر کرے کہ ہم آپ کو 10 لاکھ کی جاب دے رہے ہیں، 10 لاکھ پر منتھ، شرط یہ ہے کہ آپ نے آئندہ سے نظر خراب نہیں کرنی، آپ نے بد نظری نہیں کرنی، آپ نے کوئی خراب چیز نہیں دیکھنی، اور آپ نے یہ اس فتنے سے بھی بچنا ہے، میسٹربیشن کے اور پورن کے فتنے سے بھی بچنا ہے۔ تو دل سے بتاؤ، نو میٹر ہاؤ ایڈکٹ یو آر، چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ تو ایک دم سوچ کر کہتے ہیں کہ ہاں چھوڑیں گے، کیونکہ ریوارڈ بہت بڑا ہے۔ موٹیویشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بڑی بڑی چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے اگر موٹیویشن ٹھیک ہے، اگر موٹیویشن تگڑی ہے۔ تو دیکھیے کئی لوگ کرکٹر بنتے ہیں۔ ایک اور نوجوان میرے پاس آئے کہ علی بھائی میں پی ایس ایل میں آنا چاہتا ہوں، ابھی این سی اے میں کھیل رہے ہیں، نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں، اور بڑی محنت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں علی بھائی میں تو یہ کام نہیں کرتا، میں نے تو چھوڑ دی ہیں، یعنی میسٹربیشن اینڈ آل دیز تھنگ، فضولیات کے جو کام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علی بھائی میں نے پی ایس ایل میں آنا ہے، میں نے کرکٹر بننا ہے، مجھے پتہ ہے یہ چیز نقصان دے گی میری صحت کو۔ اللہ اکبر! یعنی کرکٹ کے لیے ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہم جاب کوئی اچھی مل جائے اس کے لیے ایک دم سے اپنی لائف کو سوئچ کر سکتے ہیں۔ کیا اللہ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتے؟ جو رازق ہے، جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، جو اتار اور چڑھاؤ کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں دنیا کے خزانے ہیں، جو ہر چیز آپ کو دے سکتا ہے، اور جس نے وعدے بھی اتنے کیے ہیں، کیا اس کے وعدوں پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے؟ اللہ کی خاطر پی جائیں، ڈائجسٹ کر جائیں، اللہ کی خاطر لیٹ گو کر دیں، بہت سٹیٹس دے گا، بہت سٹیٹس دے گا اللہ۔ اور دیکھیے جیسے میں نے ان نوجوانوں کو کہا کہ جب تم اس کمپنی کے ساتھ ڈیل کرو گے کہ ہاں ٹھیک ہے 10 لاکھ کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے، تو یو ول ٹرائی یور بیسٹ، آپ سب کچھ اپنا باہر لائیں گے، آپ اپنا بیسٹ جو ہے سیلف کنٹرول میکنزم باہر لے آئیں گے، آپ بیسٹ طریقے اختیار کر لیں گے، آپ اپنا سب کچھ بیسٹ کر کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہی کوشش اللہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ وین اٹ کمز ٹو لیونگ سن فار دا سیک آف اللہ، تو ہم کہتے ہیں نہیں ایڈکشن ہو گئی، ہم ایڈکٹ ہیں، ہم بے بس ہیں، سیلف کنٹرول نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اٹ مینز، خدا کی قسم اٹ مینز کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے۔ میرے نزدیک تو یہی ہے۔ اور شاید ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کی خاطر کچھ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ کسی اور بہتر چیز سے ریپلیس کرے گا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دے گا۔ تو اس لیے بی موٹیویٹیڈ۔ اور آخری چیز، پلیز، وارننگز بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے، اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا نا جہنمیوں کی سزاؤں کو، ایک انہوں نے سین دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ایک تنور میں، جو یہ ہوتا ہے آگ کا تندور، اس میں لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی شرم گاہ پہ آگ آ رہی ہے۔ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتے سے کون لوگ ہیں، فرمایا وہ کہ جو زانی تھے. اور زنا بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے. پلیز اپنا خیال رکھیں. اٹ آل اسٹارٹس فرام دی آئیز. آنکھوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں، آنکھوں کو جھکانا سیکھ لیں، اپنے سوشل میڈیا کو کلین کریں، فضول لوگوں کو انفالو کریں. یہ جو ماڈلز ہیں جو آنکھوں کا زنا ہوتا ہے جن کو دیکھ کے، سلیبریٹیز کو انفالو کریں. میوزک کو سننا چھوڑیں. میوزک بریڈز ہپوکریسی اینڈ امورالٹی ان دی ہارٹ. بد نظری ہوتی ہے اس کو دیکھ کر. ایوری ٹریگر اس کو اوائڈ کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ ریفارمیشن کی طرف آئیں گے اور آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. یو ول فیل پیور. اللہ سے حیاتاً طیبہ مانگیں اور ٹیک موٹیویشن فرام یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ، کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑا اور اللہ نے کتنے بڑے درجات انہیں دیے. ان سے بڑی مثال اور کیا ہوگی. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری چیز کہ 3 لوگ جو غار میں بند تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے. 3 لوگ غار میں بند ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کی سٹوری سنائی اور ایک پتھر آ کر آگے رک گیا غار کے آگے. تو تینوں نے اپنے ایک ایک نیک عمل کا واسطہ دیا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس پتھر کو ہٹا دے اس نیک عمل کی بدولت. تو ان میں سے ایک جو تھا اس نے کس نیک عمل کا واسطہ دیا تھا کہ اے اللہ، میری ایک کزن تھی یا کوئی جاننے والی تھی اور میں اس سے عشق کرتا تھا، اور وہ چیز آخر کار ہمیں اس طرف لے آئی کہ میں اس کے ساتھ زنا کرنے لگا تھا. اور رائٹ بیفور آئی واز اباؤٹ ٹو ڈو اٹ، دیکھیے کتنا گرافک سین ہے، رائٹ بیفور آئی واز اباؤٹ ٹو ڈو اٹ شی سیڈ ٹو می اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا. اور ایک دم میرے اوپر پہاڑ گرا اور میں پیچھے ہٹ گیا. یا رب، آپ کی خاطر پیچھے ہٹ گیا. اگر آپ کو میرا عمل پسند آیا تو اس کو ہٹا دیں. اور وہ پتھر بیچ میں تھوڑا سا ہٹ گیا. تو دیکھیے ثابت ہوا جو شخص اللہ کے لیے برائی کو چھوڑے گا اللہ اس کے درجات بڑھائے گا. تو حرام کو چھوڑے، اللہ ول پروٹیکٹ یو، اللہ ول پروٹیکٹ یو. اور وہ لوگ جو کسی کو حرام چھوڑنے نہیں دیتے ان کو وارننگ ہے، جو بلیک میل کریں گے، جو چھوڑنے نہیں دیں گے، اللہ ول بلیکن یور فیس. اللہ سے جنگ مت لگاؤ. اگر کوئی چھوڑنا چاہ رہا ہے اس کو چھوڑنے دو، اس کو ٹونٹ نہ کرو یا اس کو بلیک میل نہ کرو. جیسے گرل فرینڈ بوائے فرینڈز آپس میں بلیک میل کرتے ہیں، جب کوئی ایک پارٹی چھوڑنا چاہتا ہے گناہ تو بلیک میلنگ پہ آ جاتے ہیں. اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے جنگ نہ لگاؤ. ان بطش ربک لشدید، جو چھوڑنا چاہتا ہے اس کو چھوڑنے دو، اس کو بلیک میل نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اپنی شرمگاہ کی اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.